چھٹی حص، تیسری آنکھ یا اذن ہو جانا، انٹیوشن، یہ ساری چیزیں آپ نے کہا تھا سیکھ سکتے ہیں. جس طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے نا، ہمارا برین وائبریٹ کرتا ہے. اگر کسی کی برین وائبریشن 60 70 80 پہ چلی جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو مرغی کا دورہ، فٹس پڑ گئے ان کو. بچے کا برین 7 سال کی عمر تک مکمل ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر نہیں ہے ڈیولپ. قرآن ہمیں 14 سال پہلے بتا چکا ہوا ہے، سائنس اب ثابت کر سبحان رہی ہے. اللہ. اینکر مینز وہ چیز جس کو دیکھتے ہی آپ کو سکون آ جائے، یا جس کو دیکھتے ہی آپ کو پرانی میموری آ جائے. تو مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا جو نماز پڑھتا ہے، مجھے اس سے بھی ڈر نہیں لگتا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے. جو بچے نے سیکھا ہے اب وہ ایکسپیریمنٹ کرے گا. میں جتنی بھی ٹریننگز کراتا ہوں میں کہانیاں سناتا ہوں. آئی ایم اے اسٹوری ٹیلر. اچھا، یہ علی صاحب ہماری ڈسکشن کچھ اور طرف چلی گئی. کچھ کاؤنسلنگ کے لیے بچیاں آتی ہیں، ان کا بھی المیہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے بڑی مجھے تم سے محبت ہے تو آ جاؤ، کچھ وقت ہم گزارتے ہیں اور پھر میں تمہارا رشتہ بھیجوں گا، اور وہ رشتہ کبھی نہیں آتا. یہ بڑا المیہ ہے. لیکن ہم واپس اسی چیز پر آ جاتے ہیں کہ یہ جو چھٹی حص، تیسری آنکھ یا اذن ہو جانا، انٹیوشن، یہ ساری چیزیں آپ نے کہا تھا سیکھ سکتے ہیں. کیا میں، آپ، یہ بچہ، ہمارے اسٹوڈیو میں جو باقی لوگ ہیں، یہ بھی سیکھ سکتے ہیں؟ ہر انسان سیکھ سکتا ہے، اور یہ اندر آپ کے اندر موجود ہوتی ہے؟ جی. بیسیکلی 10 سال سے بڑا ہر بچہ. اوکے، میں اسے ایک کام کرتے ہیں، اس سوال کو آپ پارک کریں، ہم اس پہ واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیز ہے کیا، بالکل ہوتی ٹھیک کیسے ہے. ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے نا، ہمارا برین وائبریٹ کرتا ہے. تو برین، دل کی دھڑکن کو تو ہم 71 72 65 میجر کر لیتے ہیں. برین کی وائبریشن کو میجر کرنے کے لیے جس طرح یہاں ای سی جی کی جاتی ہے، یہاں ای ای جی مشین لگائی جاتی ہے. اب وہ جو برین کی، جو اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہاں پر، ہماری وائبریشن اس وقت برین کی جو ایڈلٹس ہیں وہ 20 سے 22 کے درمیان ہوگی. درست. ٹھیک. اگر کسی کی برین وائبریشن 60 70 80 پہ چلی جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو مرغی کا دورہ، فٹس پڑ گئے ان کو. ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہوگا بڑے بوڑھے کیا کرتے تھے جب فٹس پڑتے تھے تو چپل سنگھائی جاتی. چپل میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ ڈائیورژن آف برینز اٹینشن ہے سو دیٹ وائبریشن نیچے آ جائے واپس. یعنی وہ سونگھ کے، مطلب وہ غلاظت ہے نا، غلاظت ہے، چپل ہو کوئی چیز ہو، مطلب اس کی آپ نے برین کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہے. ٹھیک. وہ چاہے آپ چپل سے کریں، چاہے جس طرح ہم سلوا سے کرتے ہیں، وہ آپ چاہے یوگا سے کریں، جس طرح مرضی کریں، یو ہیو ٹو ڈائیورٹ سو برین کی وائبریشن واپس آ جائے. ٹھیک. اچھا، اب اس سے نیچے جو وائبریشن ہے وہ ہے الفا سینٹر. پہلی تھی بیٹا، دوسری ہے الفا، وچ از دا سینٹر آف آور برین وائبریشن، جو کہ 10 ہے. ٹھیک. جب برین 10 پہ وائبریٹ کرتا ہے تو ہم فزیکل اینڈ انرجی ورلڈ کی بارڈرز پہ ہوتے ہیں. صحیح. 10 سے 11 پہ چلا گیا تو فزیکل ورلڈ میں آ جائیں گے، 10 سے نیچے رہا تو ہم انرجی ورلڈ میں رہیں گے. ٹھیک ہے. سو ہمارا جو آبجیکٹیو ہے سلوا میں فار ایگزامپل، یا ایون یوگا میں یا میڈیٹیشن میں یا کسی بھی طرح سے، ان سب کا یہ آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ نے برین کی وائبریشن کو 10 پہ لے کر آنا ہے. 10 سے نیچے ہے 4 to 7 وائبریشن. 4 to 7 وائبریشن ہے تھیٹا کہلاتی ہے. یہ وہ وائبریشن ہے جس میں آپ جب سو رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو خواب آتے ہیں اور آپ کو لوسیڈ ڈریمنگ ہوتی ہے، انسیپشن والی جو ہم ایگزامپل دے رہے تھے، دیٹ ہیپنس بٹوین 4 to 7. صحیح. ٹھیک ہے. 4 to 7 میں ایز اے ہپنوٹسٹ میں ہپنوٹائز کسی کو کرتا ہوں تو بھی میں اس کی برین کی وائبریشن کو 4 to 7 میں لے کر آتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو سجیسٹیبلٹی سٹیٹ بھی کہتے ہیں. اس میں جو بھی سجیشنز دیے جاتے ہیں وہ سجیشنز برین رجسٹر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس سے نیچے ہے ہاف آ سائیکل سے 4 کی وائبریشن وچ از ڈیلٹا، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ سلیپ. خواب آپ کو تب بھی آئیں گے بٹ آپ کو یاد نہیں رہیں گے، بیکاز آپ اتنی ڈیپ سلیپ میں تھے کہ وہ خواب ہو گیا. ٹھیک. یہ میں نے آپ کو کیوں سمجھائی ہے برین وائبریشن، کیونکہ اس کو ہم اگر کو ریلیٹ کریں ہمارے بچوں کے ساتھ، تو بچے کی جتنی عمر ہوتی ہے اتنی وائبریشن اس کی برین کی ہوتی ہے. اگر بچہ 4 سال کا ہے تو اس کا برین 4 پہ وائبریٹ کر رہا ہے. میں نے آپ کو بھی کیا بتایا تھا، ایز این ہپنوٹسٹ میرا کام کیا ہے کہ برین کو 4 سے 7 کے لانا. ایگزیکٹلی. سو ہم 4 سال کے بچے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ سویا ہوا ہے، وہ سویا ہوا نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کو اسپنج کی طرح ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. خراٹے لے رہا ہوگا، آپ کو لگ رہا ہے یہ خراٹے گھوڑے بیچ کے سویا ہوا ہے، پر وہ بچہ ہر چیز کو ایبزارب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سو 4، اور ہم آپ دیکھیں نا اسلام میں نماز کا حکم کب دیا گیا؟ 7 سال کی عمر میں. اور سختی کا حکم کب کیا گیا؟ 10 سال کی عمر میں. Now think about it scientifically. Up to 7 بچہ ہپنوٹک سٹیٹ میں ہے. up to 7 تک ہے اس کا برین کا، وہ اس میں وہ ہر چیز کو ایبزارب کرے گا.
تبھی کہتے ہیں نا بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ اسے کہتے ہیں. اچھا اب میں وہ چیز سمجھ رہی ہوں جو کہتے ہیں کہ بچے کا برین 7 سال کی عمر تک مکمل ڈیولپ ہوتا ہے, یعنی پیدائشی طور پر نہیں ہے ڈیولپ, جو ہم سمجھاتے رہتے ہیں مارتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہا, تو وہ 6 سال کے بعد یعنی 7 سال میں مکمل ہوتا ہے. اس میں بھی مکمل نہیں ہوتا. جو ہمارا فرنٹل لوب ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کاذبۃ نازیہ کہا, ٹھیک ہے, جو ابو جہل کے کہ ہم ان کا یہاں سے ماتھے سے نکالیں گے اور ہم اس کو ان کو واپس ڈالیں گے پھر نکالیں گے, وہ 12 سال کی عمر میں جا کے ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ پورا سائیکل ایکسپلین کرتا ہوں, بڑا مزیدار سائیکل ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں قرآن ہمیں 14 سال پہلے بتا چکا ہوا ہے, سائنس اب ثابت کر رہی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے جو ایک کام کیا, سلوا بہت لوگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے جو ایک کام کیا, میں نے کہا میں نے جب انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی انجینئرنگ پڑھی تو بیسٹ یونیورسٹی میں جا کے پڑھی, ٹھیک ہے. دین پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اس طرح کی اپرچونیٹی نہیں تھی, کیونکہ دین پڑھنے والوں کو یوں دیکھا جاتا تھا, وہ بچے کو مدرسے میں بھیج رہے ہو, بچے کو یہاں بھیج رہے ہو. انفارچونیٹ ہے نا, کیونکہ ہم کلیم کرتے ہیں ہم مسلمان, ہم ان کو مانتے ہیں, ان کی نہیں مانتے نا, رائٹ. سو اب جب میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنڈ سائنسز پڑھنے کے بعد پڑھا, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. پھر میں نے قرآن اٹھایا, ابھی جو میں کتاب لکھ رہا ہوں اس کا نام ہے قرآن سننا اینڈ مائنڈ سائنسز, ٹھیک ہے. کہ میں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, یہ سب کچھ تو مجھے بتا دیا گیا ہے اتنے 100 سال پہلے. ایک فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, تھوڑی سی سائڈ ڈائیورژن ہے لیکن کوئی بات نہیں, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے ہیں آپ. کہ اینکرنگ ایک ٹیکنیک ہے ہماری NLP میں. NLP از نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, ٹھیک ہے. تو میں ابھی کہیں پر کسی شو پہ بلایا ہوا تھا, انہوں نے مجھے مارننگ شو پہ, تو وہاں پر انہوں نے مجھے کہا جی اینکرنگ کیا ہوتی ہے. میں نے کہا اینکرنگ تو قرآن نے سکھائی ہے آپ کو. میں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, قرآن میں اینکرنگ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا. میں نے کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ اینکر کر رہے ہیں کہ میرا ذکر کرو گے تو اطمینان آئے گا. اینکر مینس وہ چیز جس کو دیکھتے ہی آپ کو سکون آ جائے, یا جس کو دیکھتے ہی آپ کو پرانی میموری آ جائے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھائیں, ہر چیز پہ اینکر ہے وہ, ٹھیک ہے. ان کی خوشبو, وہ ایسے کہتے ہیں نا, ہی واز دا موسٹ بیسٹ اسمیلڈ پرسن پیپل وڈ ہیو ایور اسمیلڈ, رائٹ. تو ان کی خوشبو ایک اینکر تھی, وہ جہاں سے گزرے تھے لوگ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں یہاں سے, رائٹ. سو یہ اینکرنگ تو ہمیں قرآن نے سکھائی, سیرت میں ہم نے دیکھی. آج اگر یہ سائنس سیکھ گئی ہے تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے. ہاں میں سائنس کے اس سیکھنے کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, کیوں, کیونکہ تھے تو کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. کہ ہم نے علم چھوڑ دیا, انہوں نے پکڑ لیا, ٹھیک ہے. وہ یہودی کیا کہتے تھے اس وقت, کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ سچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, ہم مان نہیں سکتے, ٹھیک ہے. سو انہوں نے یہ, ان کو یہ پتا تھا, یہ نیپولین نے غالباً کہا تھا یا اس نے چرچل نے, مجھے ابھی ایگزیکٹلی ذہن سے نکل گیا ہے, کہ مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا جو نماز پڑھتا ہے, مجھے اس سے بھی ڈر نہیں لگتا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے, مجھے اس سے ڈر لگتا ہے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے. واہ, ٹھیک ہے, کیا بات ہے, کیونکہ یہ نہیں سوئے گا, ٹھیک ہے. تو اقبال نے اس کو یوں کہا کہ ان کے جسم سے روح محمدی کو نکال دو. تو this was the attack they started doing in 1800 early 1800s, ٹھیک ہے. سو اب جب ہم یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں سکھائی گئی ہیں, تو 7 سال کی عمر میں ہم واپس آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف. 7 سال کی عمر تک بچہ جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہپنوسس میں ہوتا ہے. ہر چیز کو اس کو ہم کہتے ہیں, اس کا دوسرا نام ہے سجسٹیبلٹی اسٹیٹ, ٹھیک ہے. ان کو ہم سائنٹیفکلی ایک اور نام دیا جاتا ہے انڈکٹیو لرننگ ایئرس. انڈکشن کیا ہوتی ہے, اندر انڈیوس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس میں بچہ صرف اندر لے رہا ہے, ابھی وہ نکال نہیں رہا. اگلے 7 سال آر کالڈ ڈیڈکٹیو لرننگ ایئرس. جو بچے نے سیکھا ہے اب وہ ایکسپیریمنٹ کرے گا. ناؤ اسلام نے کہا کہ 7 سال تک تو بچے کو نماز کا کہنا ہی نہیں ہے, آپ نے 7 سال تک کر کے دکھانا ہے, ٹھیک ہے. 7 سال میں کہنا بیٹا آجا میرے ساتھ چل نماز پہ, تو پھر وہ کرنے لگے کہ اس نے دیکھا نا پہلے 7 سال میں انڈیوس کیا اس کے اندر. آپ اب وہ ڈیڈیوس کرنے لگا ہے کہ نماز پڑھتے تھے باپ تو فائدہ ہو رہا تھا انہیں, اب میں دیکھتا ہوں کہ میں کروں گا تو مجھے کیا ہوگا, ٹھیک. اچھا 10 سال کی عمر میں کیوں سختی ہے, کیونکہ 10 سال میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ الفا اسٹیٹ میں اٹس دا گیٹ وے بٹوین فزیکل ورلڈ اینڈ انرجی ورلڈ. اب بچہ انرجی ورلڈ سے نکل کر فزیکل ورلڈ میں آ رہا ہے, تو اس کو کہا گیا کہ فزیکل. آپ کو پتا ہے, آپ کو مزے کی چیز بتاتا ہوں, آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ نو کو پروسیس نہیں کرتا. فار ایگزامپل ابھی جو میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں, آپ نے اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا, آپ نے بالکل نہیں سوچنا جو میں کہوں گا. سو آپ نے نہیں سوچنا کہ مینار پاکستان پہ پنک ہاتھی ناچ رہا ہے. مینار پاکستان ذہن میں آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا اس سوئچ کے قریب مت جاؤ, بچہ کہاں جاتا ہے, سوئچ کے قریب. رائٹ, بہت بہت مزے کی چیز آپ نے بتایا. اچھا وہ صرف جو آپ نے ورڈز بولے, کی ورڈز کو دماغ پروسیس کرتا ہے,
کیا یس کو پروسیس کرتا ہے دماغ نہیں کرتا نا, میں یہ فرق سمجھا, ذہن, مائنڈ, ہاں ذہن. اب اس پہ آپ کا مجھ سے کاؤنٹر کوشچن بنتا ہے, آپ یہ کہیں گے نہیں علی صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں, کیونکہ جو ہمارا کلمہ ہے پہلا وہ تو لا سے شروع ہو رہا ہے, لا از نو, لا الہ, نو برین, فزیکل برین نو کو پروسیس کرتا ہے, فزیکل برین ڈائیورژن میں جاتا ہے, تو فزیکل برین کو حاضر کرنے کے لیے ہم ہپنوٹسٹ ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ think about it now, so that means we bring your physical brain in the present moment. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے مینوفیکچرر ہے نا, ٹھیک ہے, خالق ہیں, تو ان کو پتا ہے نا کہ اس برین کو ہم نے کیسے پریزنٹ مومنٹ میں لانا ہے, تو وہ کہتے ہیں پہلے کہو لا, برین کو کہتے ہیں لا. اچھا اب میں نے جا کے امریکہ میں رچرڈ بینڈلر سے یہ سائنس سیکھی, میں جتنی بھی ٹریننگز کراتا ہوں میں کہانیاں سناتا ہوں, آئی ایم اے اسٹوری ٹیلر, ٹھیک. تو جب میں کہانیاں سنا رہا ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سر کانسیپٹ کہاں تھا, میں کہتا ہوں اچھا تمہیں کانسیپٹ نہیں آیا, یہ کر کے دکھاؤ, وہ کر جاتے ہیں, سر یہ ہم کر گئے, یہ کیسے ہوا, کانشیس برین کو کنفیوز کر کے تب وی کین انٹر ان دا مائنڈ. یہ پوری ایک سائنس ہے جو کہ قرآن بھرا پڑا ہے. قرآن فتویٰ نہ لگائیے گا مفتیان یوٹیوب, میں پہلے بتا دوں قرآن کہانیوں کی کتاب ہے, رائٹ, اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہدایت کے لیے اللہ نے مثالیں دی ہیں رب تعالیٰ نے. دیکھیں نا سورہ یوسف کو کیا جاتا ہے, احسن القصص, جی بہترین قصے ہیں دنیا کے, رائٹ, وہ قصوں کے ذریعے اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں. آج آپ جائیے جا کر کسی بھی انٹرنیشنل کمپنی سے ٹریننگ لے کے جی میں نے ایک اچھا اوریٹر بننا ہے, اچھا ٹرینر بننا ہے, یا میں نے کمیونیکیٹر بننا ہے, وہ آپ کو کہانیاں سنانی سکھائیں گے. دے ول ٹیل یو ہاؤ ٹو سے تھنگس ان اے میٹافر, کیونکہ مجھے لگتا ہے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ نا اب رب تو ہمارا مینوفیکچرر ہے نا, ان کو پتا تھا کہ اگر میں ڈائریکٹ آرڈر, اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ آرڈر دیتے ہم نہ کر سکتے تھے, لیکن اللہ نے وہ ڈائریکٹ آرڈر بھی ہمیں انڈائریکٹلی دیا, کیونکہ اللہ سمجھا رہے ہیں اپنی کتاب میں ہمیں سمجھا رہے ہیں, اور سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ مائنڈ کیسے پکڑے گا, رائٹ. سو ہم نے جب مائنڈ نو کو پروسیس نہیں کرتا, برین نو کو پروسیس کرتا ہے. سو برین کو ایک قسم کی شٹ اپ کال مل گئی, چپ, تم نے نہیں اب بولنا, تم سائڈ پہ جاؤ. اب مائنڈ سے بات ہو رہی ہے الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ, ٹھیک. سو اسی طرح جو ہمارا جو بھی ہم نے پریزنٹ مومنٹ کا کام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں برین کو انسٹرکشن دینی پڑتی ہے, مائنڈ کو نہیں دینی پڑتی. مائنڈ آلریڈی انسٹرکٹیڈ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی. سو اب جب ہمارا مائنڈ نو کو پروسیس نہیں کر رہا, ہمارا مائنڈ یہ چیزیں نہیں کر رہا, اب ہم مائنڈ سے پھر بات کیسے کریں, رائٹ. سو وہ جو مائنڈ سے بات کرنے کا جو پروسیس ہے وہ ہماری افرمیشنز ہیں.